اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں آپ ہیڈ لائن دیکھ کر سمجھ گئے ہوگے کہ کس مدعے کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، کیرلا کی ہائی کورٹ نے ایک عجیب فیصلہ سنایا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو خلا کا ادھیکار ہے، یعنی عورت گویا کہ طلاق لے سکتی ہے۔ یہ ایک کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بالکل شدت کے ساتھ نکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا، یعنی عورت کا اپنے شوہر کو چھوڑ دینا، چھوڑنے کا فیصلہ کر لینا، یعنی یوں سمجھیے سادے الفاظ میں خلا کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بالکل کہا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ناقابل قبول ہے۔ جی ہاں، ویسے بھی دنیا اس بات کو سمجھ سکتی ہے اور جانتی ہے کہ اگر عورتوں کو ادھیکار دے دیا جائے کہ آپ اپنے مرد کو چھوڑ سکتی ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ بچیں گے۔ تقریباً آپ ہو، میں ہوں، سب کو طلاق ہو چکی ہوگی، کیونکہ عورت تو عورت ہے، بیچاری کب کس حال میں غصے میں آ جائے۔ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق رکھا ہے کہ مرد کہیں نہ کہیں وہ حاکم ہے، سمجھدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا اور صرف حاکم بناتے وقت اس کو طلاق کا اختیار تو دیا، لیکن ڈھیر ساری بندشیں اور اللہ نے رب العالمین نے قاعدہ قانون بتایا۔ اس کی وجہ سے گھر بچے ہوئے ہیں، خاندان بچے ہوئے ہیں، ورنہ اگر عورت کو اجازت دے دی جائے کہ چھوڑ سکتی ہو، تم جب چاہو طلاق دے سکتی ہو شوہر کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% مردوں کو طلاق بہت جلد ہو جائے گی، ہو گئی ہوتی اگر پہلے مل گئی ہوتی تو، اور اب اگر ایسا معاملہ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% خاندان اجڑ جائیں گے اور 50% مردوں کو طلاق تو آسانی سے ہو جائے گی اگر بیوی کو اختیار دے دیا جائے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صاف طور سے کہا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ناقابل قبول ہے۔ اور آل انڈیا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کیرلا ہائی کورٹ کے خلا سے متعلق اس فیصلے پر اپنا سخت رد عمل ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ قانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر خود قانون وضع کرنے کے برابر ہے، یعنی عدالت خود اپنا قانون بنا رہی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ یہ بھی کہا پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہ عدالت کا فریضہ ہے، عدالت کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تشریح کرے اور جو معاملہ سامنے آئے اس کو اس پر منطبق کرے۔ عدالت کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرے یا اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کو مجاز سمجھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے صاف طور سے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کے لیے، الگ الگ ہونے کے لیے 3 طریقے متعین ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پہلا طریقہ طلاق، جس کا اختیار مرد کو دیا گیا، اور صرف اختیار ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کو تاکید کی گئی کہ وہ اس طلاق کے
اختیار کا بیجا ناجائز غلط استعمال اور ظلمن استعمال نہ کرے. یہ پہلا طریقہ ہے جس میں مرد دیتا ہے. دوسرا ہے خلا، جس میں شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی سے طلاق واقع ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں خلا، کہ شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی سے یہ خلا ہوتا ہے، طلاق واقع ہوتی ہے. اس صورت میں بھی بیوی کو یک طرفہ طور پر اختیار نہیں دیا گیا کہ خلا تو بالکل بنداس تو کبھی بھی کر سکتی ہے اور اس میں شوہر نہیں، بلکہ اس میں شوہر اور بیوی کی آپسی مفاہمت شامل رہتی ہے. بیوی اگر خلا مانگتی ہے اور شوہر نہ دے تو شوہر کو اختیار ہے، لیکن بیوی کو یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ خلا مانگ سکتی ہے، گویا کہ طلاق مانگ سکتی ہے. یہ دو طریقے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس تیسری صورت میں فسخ نکاح، یعنی اس نکاح کو، اس عقد کو ختم کر دینا جو عدالت کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. جیسے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی علیحدگی چاہتی ہے اور شوہر طلاق دینے کو تیار نہ ہو تو اب وہ کورٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر کورٹ نے محسوس کیا، تیسرے طریقے میں بھی آپ یہ بات غور سے سنیں، کورٹ نے اگر محسوس کیا کہ عورت نے جو اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس مرد سے الگ ہونا چاہتی ہوں، تو اگر کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ ہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، عورت مظلوم ہے، تو کورٹ نکاح ختم کرا سکتی ہے. اور اگر کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ عورت فالتو دعویٰ کر رہی ہے، فالتو الزام لگا رہی ہے، قاضی نے محسوس کر لیا کہ عورت کی باتوں میں دم نہیں ہے، تو وہ عورت کی اس اپلیکیشن کو، درخواست کو رد کر سکتا ہے. یہ تین طریقے ہیں. انہوں نے کہا، یعنی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، کہ قرآن و حدیث سے زوجین کے درمیان علیحدگی کی یہ تین صورتیں ثابت ہیں، لہذا خلا میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے. خلا میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے. ہاں اگر ایک شکل ہے کہ اگر شوہر نے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدے کے تحت بیوی کو حق دیا ہو کہ وہ اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے، یعنی شوہر نے اگر ایگریمنٹ اور ایک معاہدے کے تحت اس کو حق دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا نکاح ہو رہا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایگریمنٹ کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کہ جب چاہو تو مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، تو اسے تفویض طلاق کہتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. کیرلا ہائی کورٹ نے ابھی جو کہا ہے وہ یہاں تک کہہ دیا اس سلسلے میں انہوں نے کہ فقہ کی تشریح کا کوئی اعتبار نہیں. عدالت نے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث، یہ جو طریقہ ہائی کورٹ نے، کیرلا ہائی کورٹ نے اختیار کیا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے نہ مطابق ہے اور نہ ہی معتبر علماء اور فقہاء نے اس قسم کی بات کہی ہے. عدالت نے اپنے حدود اور اختیارات سے تجاوز کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ اس سلسلے میں فقہاء کی تشریح کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ججز کی تشریح کا اعتبار ہے. ہائی کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا. یہ قانون کے ماہرین کی طرف سے مذہب کا ماہر ہونے کا گویا کہ دعویٰ ہے. کسی بھی مذہب کو ماننے والے اپنے مذہب کی تشریح کے سلسلے میں جن شخصیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہی کی تشریح قابل قبول ہوگی. آپ جب مسلمان کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مذہب کے ماہرین کی باتوں کو آپ ترجیح دیں گے، ان کی رائے، ان کے مشورے اور ان کے فیصلوں کو ترجیح دیں گے، آپ خود ہی فیصلہ نہیں کریں گے. تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ جس مذہب کا مسئلہ ہے اس مذہب کے ماہرین، علماء، مفتیان، فقہاء وہ فیصلہ کریں گے. لیکن کیرلا ہائی کورٹ نے یہ جو کام کیا ہے، مسلم پرسنل بورڈ صاف کر رہی ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ بہت جلد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ یہ شریعت میں دخل اندازی ہے اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ویسے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے حالات آتے رہیں گے، شریعت میں دخل اندازی، شریعت میں مداخلت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتی رہے گی. اور اس وقت تو ملک میں ایسے ہی کیا جائے گا تاکہ مسلمان اسی میں الجھا رہے اور اصل مدوں سے پورے ملک کا دھیان ہٹا رہے. اب اس پر دلال چینلوں پر اس پر بحث اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.
دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.